طاقت نہیں۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ آیت 183، یہ بہت ہی اہم بات ہے جو عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ روزے کی آیت پہلی آیت نہیں، اس سے پہلے جان اور مال کا احترام، اس کے بعد خدا نے کہا اے میرے مومن بندے گھبراؤ نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جان اور مال کا کیسے خیال کرو گے دوسروں کے، تو آؤ ہم تمہاری تربیت کا انتظام کر رہے ہیں، ہم تمہیں ایک ٹریننگ دے رہے ہیں۔ بہت ہی بھونڈی سی مثال ہے لیکن دے دوں۔ اسلام نے کتے کو نجس ترین جانور قرار دیا، سور کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کتا ہے، یا بعض روایتوں میں کافر کا نام۔ بہرحال کتا نجس ترین جانوروں میں سے ایک، بس اتنی کسر رہ گئی کہ قرآن میں اس کا نام نہیں آیا۔ چنانچہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ کتا اتنا نجس ہے کہ سور کا نام قرآن میں آ گیا لیکن کتے کا نام نہیں آیا۔ میں اصحاب کہف کے کتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نجس کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتا۔ لیکن اور نجس ہونے کی وجہ سے ایک پابندی فقہ نے لگائی کہ اگر کوئی آدمی کتے کو خریدتا یا بیچتا تو یہ مال حرام ہے، یہ عقل بالباطل ہے، یہ سوت ہے، یہ پیسہ حرام کا پیسہ۔ چنانچہ اتنا حرام کا ہے کہ اگر ہمارا کاروبار ہے کتے کی خرید و فروخت اور وہ پیسے سے ہم کپڑے سلواتے ہیں، یہ کپڑے حرام، کھانا پکواتے ہیں، یہ کھانا حرام۔ صرف ایک کتے کی اجازت دی ہے اسلام، شکاری کتا۔ اب کتنی عجیب بات کہ اتنا نجس ترین جانور، اور دوسری طرف شکار کرنے کے لیے کتے کو اجازت دی گئی کہ کتے کی مدد سے شکار کر سکتے ہو، اور کتے کا شکار حلال اور پاک، شرط یہ کہ تم نے اس کو تربیت دی۔ کیا تربیت دی ہو کہ کتا جانور کو پکڑ لے، پھاڑ کے کھائے نہیں، اتنا انتظار کرے کہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ اب ذرا دیکھیے، کتا جب شکار کے پیچھے دوڑتا غیظ و غضب کے عالم میں ہوتا، انتہائی شدید اسے غصہ ہوتا، لیکن تربیت کا نتیجہ کہ پہنچ گئے، اپنے دشمن پہ حملہ کیا، اسے قابو پا لیا، اس کے باوجود وہ انتظار کرے گا کہ ہم آئیں اور جانور کے گلے پہ چھری پھیریں، اور اس کے بعد یہ حلال ہو جائے گا یہ شکار۔ اتنے غیظ و غضب کے عالم میں کتا، لیکن تربیت کا نتیجہ کیا کہ کتا جیسی نجس ترین چیز بھی تربیت کا نتیجہ کہ اپنے غصے کو انتہائی بلندی پر بھی کنٹرول کر لیتا اور مالک کا انتظار کرتا۔ اسلام ہمیں ایسا ہی تربیت یافتہ بنانا چاہتا، ایسا ہی تربیت یافتہ کہ اپنے غصے کی بلندی پر ہو۔ مومن کا مال ہے لیکن ہاتھ آگے نہ بڑھے، مومن کی جان ہے لیکن ہاتھ آگے نہ بڑھے، اس کے لیے تربیت چاہیے۔ کتا بھی اگر بغیر تربیت والا ہے تو کبھی بھی اس کی پابندی نہیں کرے گا، وہ تو شکار ملتے ہی چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ اگر آپ نے تربیت دی ہے تو پابندی کرے گا۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا کہ ہاں ہمیں معلوم، خدا کہہ رہا ہمیں معلوم، دنیا میں رہ کے کسی کے مال اور جان کا احترام بڑا مشکل ہے، دنیا کھینچے گی اپنی طرف، بھئی فلاں کا مال آ رہا ہے قبضہ کر لو، خصوصاً اگر ایسا مال ہو کہ مالک بیچارے کو پتا بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کیا مشکل ہے پھر اس کے مال پہ قبضہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو معلوم، اب ہم ڈرتے ہیں بے عزتی نہ ہو، بدنامی نہ ہو، وہ پیچھے نہ پڑ جائے۔ کبھی کبھار کسی کا مال اس طرح ہمارے ہاتھ میں آتا کہ اصلی مالک کو بھی پتا نہیں، لیکن مومن سے کہا کہ اپنا ہاتھ روک لو، تو کیسے تربیت کا پروگرام رکھا، بس 173 سے 182 آیت تک جان اور مال کا احترام، اور آیت 183 سے تربیت شروع ہو گئی کہ یہ مومن میں یہ جذبہ پیدا کیسے ہوگا۔ تو 4 چیزیں قرآن نے بتائیں۔ پہلے روزے کا حکم آیا، روزے کے بعد مال حرام سے بچنے کا حکم آیا، مال حرام کے بعد جہاد کا حکم آیا، جہاد کے بعد حج کا حکم آیا، آیت 201 پہ یہ مسئلہ مکمل۔ تو 4 چیزیں رکھی کہ اے مومن اگر تو 4 باتوں کی پابندی کر لے تو اس کے بعد نہ کبھی حرام مال کی طرف تیرا ہاتھ جائے گا، نہ کسی مومن کی جسم کی طرف تیرا ہاتھ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز روزہ رکھ لے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ بہترین تربیت ہے حرام سے بچنے کی۔ جب انسان روزہ رکھے گا اس کے بعد اس کے سامنے مال حرام آئے گا، ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا۔ کل کی میں نے جو مجلس پڑھی اس میں آپ کو ایک چیز بار بار سنائی، روزے اور مال کا گہرا تعلق ہے۔ روزہ مال کی محبت کو دل سے نکالتا، جب آپ نے روزہ رکھا مال کی محبت دل سے نکل گئی، جب مال کی محبت دل سے نکل گئی لاکھوں روپے بھی آپ کے سامنے آئے تو کیوں آپ ہاتھ آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیے میں مثال دے دوں، انسان سونے کی جانب ہاتھ بڑھاتا، انسان چاندی کی جانب ہاتھ بڑھاتا، لیکن فرض کیجئے کہ گٹر کا پانی اس کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں بڑھائے گا، بلکہ لباس کو سمیٹ کے کونے سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ سونے کی اہمیت پتا، گٹر کے پانی کی حقارت پتا۔ روزے کا کام ہی ہے، روزہ مال کی محبت دل سے نکالتا۔ اس کی دلیل کل میں نے بتائی
کہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مال کی محبت نکل جائے. جب مال کی محبت نکل گئی، دوسرا حکم اسلام نے کہا خبردار کبھی حرام مال استعمال نہ کرنا، کیونکہ جب روزہ رکھا حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا. جب مال کی محبت دل سے نکلی، اسلام نے کہا جہاد کرو، اس لیے کہ جب انسان مال قربان کرنے کو تیار، اس کی اگلی منزل یہ ہے کہ جان دینے کو تیار ہو جائے گا. پورا تربیت کا نظام سورہ بقرہ دے رہا. اور جو جہاد کے لیے تیار ہو جائے، کہا کہ اب حج کرو. یہ بڑی عجیب بات، جہاد کا حکم تو سب سے آخر میں آنا چاہیے، جان کے بعد کیا بچا؟ نہیں، حج کا حکم اس کے بعد ہے. اس لیے کہ جہاد میں کیا ہے؟ جان دو اور ساری تکلیفیں ختم. حج میں کیا ہے؟ جان بچے گی اور اس پر تکلیفیں آئیں گی. وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں، ایک جملہ کہہ دوں. جہاد کربلا کا نام ہے اور حج شام کا نام ہے. کبھی زندگی دینے سے زیادہ زندگی بچا کے زحمت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ حسین کے جہاد سے سید سجاد کا جہاد کم نہیں. یہ صرف میں نے ایک جملہ کہا کہ آپ سمجھ جائیے کہ حج کی اہمیت جہاد سے زیادہ ہے، کیونکہ جہاد مر جاؤ ساری زحمتیں ختم. حج کیا ہے؟ زندہ رہو اور زحمتیں برداشت کرو، جو زینب کا طریقہ تھا، جو سجاد کا طریقہ تھا. خیر یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، واپس آ جاؤں. روزہ تربیت، یہ کیسے آپ دوسرے کے مال کا احترام کریں گے؟ اس کے لیے روزے کو سب سے پہلے رکھا. روزہ وہ تربیت ہے جس میں انسان میں صبر پیدا ہوتا. ابھی میں نے کہا کہ کسی کا مال آپ کو چپکے سے مل گیا، آپ کیوں اسے چھوڑیں گے؟ روزہ اس کی مثال. کوئی دیکھنے والا نہیں، بہترین کھانا تیار اور بھوک لگ رہی، ہاتھ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. روزہ نہ رکھیں دوسری بات، جو روزہ رکھ لے گا وہ اپنے روزے کو ضائع نہیں کرے گا. بہترین لذیذ ترین مرغن ترین کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ دیکھنے والے ہیں تو وہی ہے کہ جو ہمارا جیسا عمل کر رہے ہیں. بورڈ لگا ہوا ہے ہوٹل پر کہ کھانا کھانے والے پچھلے دروازے سے آ جائے مثلا، تو سبھی ایک جیسے. لیکن اس کے باوجود کیوں انسان کا ہاتھ رکا؟ کھانا ہے، بھوک ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. پیاس ہے، شدید ترین پیاس، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کبھی ہاتھ آگے نہیں بڑھے. اور نکاح کے ذریعے جو نعمت الہی سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ سامنے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. انسان کہا تو وہ مزاج عام زندگی میں کہ نامحرم عورتوں کو دیکھتا، اور کہا یہ مزاج کہ جو حلال ترین شے ہے اپنی سگی بیوی اور ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. یہ کس نے یہ جذبہ پیدا کیا؟ کس وجہ سے؟ کھانا ہے، بھوک ہے اور ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. پیاس ہے اور پانی ہے اور ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. بیوی ہے، حلال طریقے سے نکاح کر کے لائیں اور انسان کے قدم رکیں. صرف روزہ ہی تو ہے. کیوں؟ روزے سے میں نے روزہ رکھا. اور جو نہیں رکھتے ان کی بات نہیں ہے، جو رکھتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. ہاں بچوں کی بات دوسری، روزہ بھی رکھتے ہیں، غسل خانے میں کھانا پینا بھی چلتا ہوا ایک الگ مسئلہ. لیکن ایک سمجھدار انسان جب روزہ رکھا تو کبھی بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا. یہی تو ٹریننگ اسلام دے رہا. ہمارا سوال یہ تھا خدا بندہ، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ایک مومن کے 5,000 10,000 ہمارے ہاتھ میں آ گئے، کسی کو نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، ہم کیسے یہ پیسے اس کو دے دیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہم رکھ لیں. اسلام نے کہا تربیت روزے سے لے لو. جب روزے نے تمہیں 14 گھنٹے یہ ٹریننگ ڈالی کہ چیز سامنے ہے اور ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا، یہ اسی لیے کہ اس کے بعد ساری زندگی کم سے کم سارا سال یہی تربیت لے لو. بس روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ حلال اور جائز چیزیں بھی اگر سامنے ہو، خدا منع کر دے تو مومن کا ہاتھ آگے نہ بڑھنے پائے. اور اگر روزہ رکھا اور یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، ادھر رمضان ختم، لوٹ مار شروع، ادھر رمضان ختم، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع، تب معصوم کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی. اب ایک حدیث سن لیجیے. امام نے کہا کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کل اوتاد کہ لوگوں کو یہ لگے جیسے زمین میں کوئی کیل گاڑھی گئی، جیسے زمین میں کوئی ستون لگایا گیا، جیسے زمین میں کوئی درخت کھڑا. کیا مطلب؟ یہ محاورہ ہے عربی. ایسی نماز کہ جسم اتنا ساکن ہو، دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی انسان ہے. لوگ کہیں کہ نہیں انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو مجسمہ لگ رہا. انسان اگر ہوگا جسم بھی ہلے گا، انسان اگر ہوگا اندازہ بھی ہوگا، لیکن نہیں. امام کہہ رہے ہاں مولا کی نماز کے بارے میں یہ کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی درخت کھڑا ہوا، جسم میں ایک لمحے کے لیے حرکت نہیں. تو چھٹا امام کہہ رہا کہ اگر تم ایسی نمازیں پڑھو کہ دیکھنے والوں کو لگے جیسے زمین کے اندر کوئی ستون لگایا گیا، اور اتنے روزے رکھو کل ہنایا جیسے
सूखी हुई लकड़ी, सूखी हुई झाड़ी की लकड़ी, सूखी हुई, तुम्हारा जिस्म ऐसा हो जाए जैसे झाड़ियों की लकड़ियां, नरम नरम, पतली पतली, इतना तुम अपने जिस्म को घुला दो। लेकिन जब दुनिया तुम्हारे सामने आए तो तुम अपने आप को रोक न सको, तो समझ लो कि ना रोजा तुम्हारे काम आया, ना नमाज तुम्हारे काम आई, ना खुदा ने तुम्हारे नमाज को कबूल किया, ना रोजे को कबूल किया। कि क्यों? खुदा ने रद्द तो किया, अगर तुम दुनिया के सामने मुकाबला करने की ताकत पैदा नहीं, दुनिया का मतलब कभी माल आया, कभी किसी की इज्जत व आबरू आ गई, मसलन फला मोमिन है, ऐब मशहूर हो गया, हमारा दिल चाहता है गीबत करने का, इमाम कह रहे नहीं, अगर रोजा और नमाज इतना ज्यादा हो कि लकड़ी की तरह से तुम हो जाओ, लेकिन दुनिया के सामने मुकाबला न कर पाओ, तो समझ लो कि ना रोजा कबूल ना नमाज, क्योंकि रोजे का असल मकसद ही है कि मोमिन को इतना ताकतवर बनाया जाए कि लज्जतें सामने हो और मोमिन ठोकर मार दे, लज्जतें सामने हो और मोमिन मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाए। इसीलिए कुरान ने रोजे को एक और नाम दिया, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, रोजे का नाम रखा है सब्र, कि रोजा है ही सब्र का नाम। सब्र किस चीज का? कि चीज सामने है और इंसान सब्र करता। कौन सा सब्र? जो मासूमीन का सब्र था। देखिए हमारा सब्र क्या है, हम हैं बेचारे मजबूर, बदला ले ही नहीं सकते, इसलिए सब्र करते हैं। इमाम का सब्र क्या? सारी ताकत है बदला लेने की, फिर सब्र करते हैं। रोजा हमें इसकी ट्रेनिंग देता। यह है रोजे का सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की निगाह। और अगर किसी ने रोजे रखे और हराम से बचने की ताकत उसमें पैदा नहीं हो, तो मासूम का जुमला आपने सुना, ये सारे रोजे बेकार, इनमें से खुदा किसी रोजे को कबूल नहीं करेगा। तो दूसरा मकसद रोजे का ये आया, वो तरबियत शुरू हो, जिसके बाद आप लोगों की जान का भी एहतराम करें, आप लोगों के माल का भी एहतराम